السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایو الناس احب الیک، اللہ کے پیغمبر آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ لوگوں میں سے عائشہ صدیقہ سے محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی رسول نے کہا نہیں اللہ کے پیغمبر، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے عائشہ کے باپ ابو بکر سے مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو آقا اس کے بعد آپ کو کس سے محبت ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد مجھے عمر سے محبت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا صدیق اکبر سے بہت محبت کرتے، بہت پیار کرتے، اور سیدنا صدیق اکبر بھی اللہ کے پیغمبر کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے بس رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام میں یہ بات عام تھی، اور نبی علیہ السلام زندہ تھے، یہ بات عام تھی کہ انبیاء کے بعد یا نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا سب سے زیادہ شان ہے، مقام ہے، فضیلت ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے، ان کے بعد سیدنا عمر کی ہے، اس کے بعد سیدنا عثمان کی ہے۔ یہ صحابہ کرام یہ طبرانی کی صحیح روایت ہے، اور صحابہ کرام میں یہ بات عام تھی۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ذرا غور کریں کہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ایک مرتبہ دعا کر رہے تھے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشر لی فی زمرۃ مساکین، اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، مجھے مسکینوں کے ساتھ مسکینوں جیسی موت دینا، اور میرا قیامت کے دن جو میرا حشر کرنا وہ بھی مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ الفاظ سنے، تو سننے کے بعد انہیں خیال آیا ابو بکر ساری زندگی تم نے رسول اللہ کے ساتھ گزار دی ہے، ساری زندگی، اور آج تیرا نبی یہ دعا کرتا ہے کہ مجھے مسکینوں کا ساتھ چاہیے، تیرے گھر میں کچھ مال پڑا ہے، اگر مال کے ہوتے ہوئے تمہیں موت آ گئی تو تیرا تو رسول اللہ سے ساتھ ٹوٹ جائے گا، چھوڑ جائے گا۔ جلدی سے گھر واپس کے اپنا سارا مال اٹھا کے اللہ کی راہ میں وہ تقسیم کر دیا، تقسیم کر کے ایک عام سا لباس پہن کے، سادہ سا لباس پہن کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے پیغمبر، میں نے آپ کی دعا سنی تھی اور میرا دل یہ کہہ رہا تھا عمر کی رسول اللہ سے تمہارا تعلق نہ ٹوٹ جائے، اس لیے میں نے سارا مال تقسیم کر دیا۔ ابھی اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آسمان سے جبرائیل آ گئے۔ یہ بات بڑے پوائنٹ کی ہے۔ جبرائیل آتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے پاس، آقا فرماتے ہیں ابو بکر آج جبرائیل زمین پہ آیا ہے، سیم ایسا ہی لباس پہن کے آیا ہے جیسا لباس آج آپ نے پہنا ہوا ہے، یعنی کہ جو لباس ابو بکر صدیق نے پہنا ہے وہی لباس جبرائیل امین نے پہنا ہے۔ اور اگلی بات بڑی، جبرائیل کہتی ہیں آقا ابو بکر سے پوچھیں کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کے بعد کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ یہ اللہ پوچھ رہا ہے۔ جبرائیل کہتی ہیں آقا اللہ پوچھتا ہے ابو بکر سے پوچھیں کہ اللہ کی راہ میں مال تقسیم کرنے کے بعد کیا تو اللہ پہ راضی ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ لا اسقط ابدا، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، لا اسقط ابدا، میں کبھی اللہ سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور رسول اللہ بھی سیدنا صدیق اکبر سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے یہ صحابی سیدنا صدیق اکبر ایک مرتبہ کہیں گزر رہے تھے، راستے میں ایک یہودی عالم گفتگو کر رہا تھا، اس نے کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے قرض حسنہ مانگتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا۔ تھپڑ کیوں مارا؟ کہ اللہ کی توہین ابو بکر صدیق کے سامنے ہوئی ہو، ابو بکر صدیق سے وہ برداشت نہیں ہوئی۔ جب تھپڑ مارا تو یہ یہودی عالم اور یہودی لوگ اٹھ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، ہمیں انتقام چاہیے۔ ابو بکر تھپڑ مارا تھا؟ جی آقا میں نے مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ آقا اس نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے
قرض مانگتا ہے تو اللہ فقیر ہے۔ مجھے غصہ آیا، اپنے اللہ کی توہین مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں نے CS کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، میں جھوٹ نہیں بولا، میں نے تھپڑ مارا ہے۔ ابو بکر کیا اس نے یہ بات کہی تھی؟ یا کیا کہی تھی؟ یہودی کہتے ہیں ہم نے یہ بات نہیں کی، ہمارے عالم نے یہ بات نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گواہ لے کے آؤ۔ آقا وہاں تو سب یہی تھے، گواہ کس کو لے کے آؤ؟ فرمایا ابو بکر اگر گواہ نہیں لے کے آؤ گے تو پھر اس صورت میں آپ کو اس کا انتقام دینا پڑے گا۔ انتقام کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اتنے میں آسمان سے جبریل آ گئے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ آپ غور کریں کہ ابو بکر صدیق کی گواہی کے لیے اللہ نے عرش معلیٰ سے جبریل کو حکم کیا کہ تم جاؤ اور جا کے ابو بکر صدیق کی گواہی دے کے آؤ۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ابو بکر صدیق اللہ کے پیغمبر کے ثانیہ اثنین جو قرآن نے کہا نا، یہ صرف وہی ثانیہ اثنین نہیں ہے جہاں پہ آپ غار میں تھے اور دوسرے تھے، نہیں، یہ غار میں، بدر میں، احد میں، تبوک میں، خیبر میں، صلح حدیبیہ میں، فتح مکہ میں، حتیٰ کہ قبر میں، حوض کوثر میں، یہ ثانیہ اثنین سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جو کہا جاتا ہے اہل بیت کی محبت میں، آج سیدنا صدیق اکبر کی توہین کی جاتی ہے، ان کے خلاف بدزبانی کی جاتی ہے۔ تو میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ العیون والمحاسن کتاب ہے اہل تشیع کی، اس کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ علی کا مقام زیادہ ہے بنسبت ابو بکر و عمر سے۔ سیدنا علی کو یہ بات پہنچی، فوری طور پہ سیدنا علی نے لوگوں کو اعلان کیا، اکٹھے کیا، بلا کے ایک اعلان کیا۔ یہ اعلان ذرا غور سے سنیں کہ لو اوتی برجل یفضلنی علی ابی بکر و عمر، اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص لایا گیا جس نے مجھے یعنی علی کو ابو بکر و عمر پہ فضیلت دی، یہ کہا کہ علی ابو بکر سے افضل ہے، علی عمر سے افضل ہیں، جس نے مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دی لجلتہ حد المفتری، میں اس بندے کو 80 کوڑے کی سزا دوں گا۔ اور ایک بات آپ نے سوچا ہی نہیں، آپ کہتی ہیں کہ باغ فدق کے معاملے میں سیدنا صدیق اکبر نے آپ نے ان کی تکفیر کر دی، آپ نے سوچا ہی نہیں اگر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی تکفیر کر دی جائے تو پھر اس معاملہ کے بعد جو جتنا عرصہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، آپ کی کتاب میں لکھا ہے الاحتجاج میں تبرسی کی، اس نے لکھا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ اگر نمازیں پڑھتے رہے ہیں تو اگر نعوذ باللہ سیدنا ابو بکر صدیق کی آپ تکفیر کرتے ہیں، اگر نعوذ باللہ من ذالک اگر ہم مان بھی لیں آپ کی بات، پھر آپ بتائیں حضرت علی کی جو نمازیں ہیں جو سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے پڑی تھی، ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ آپ سیدنا صدیق اکبر کے بارے ذرا محتاط بولا کریں، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے، یہ آخری بات بیان کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے پاس ایک معاملہ آیا، وہ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ سیدنا عمر کے ساتھ مختصر سا ایک اختلاف ہو گیا۔ اس اختلاف کو جب دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ سیدنا عمر کو بعد میں احساس ہوا کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو سیدنا عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، کبھی ان کے گھر جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں۔ آخر میں خیال آیا کہ اگر ابوبکر کہیں نہیں مل رہے نا تو لازمی طور پہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سیدنا عمر اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کو سارا واقعہ بیان کر چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب حضرت عمر کو دیکھا نا کہ وہ داخل ہوئے ہیں تو نبی علیہ السلام کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی، اور آقا فرماتے ہیں عمر جب میں نے آپ سے کہا کہ میرا کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، آپ لوگوں نے میری تکذیب کی، ابو بکر نے میری تصدیق کی، اس نے مجھے
مالی طور پہ بھی میرے ساتھ اس نے پورا ساتھ دیا، ہر اعتبار سے میرا ساتھ دیا ابو بکر نے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِصَاحِبِي، تم میری خاطر، یہ غور کریں کتنی بڑی بات ہے، نبی اسلام فرماتے ہیں کہ میری خاطر تم میرے یار کا حیا کیوں نہیں کرتے، میری خاطر تم میرے دوست کی عزت و تکریم کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کہ آپ کا جو بھی معاملہ ہے یار، یہ غور کریں کہ نبی اسلام کیا فرماتی ہیں کہ کم از کم میری خاطر ابو بکر کا حیا کیا کرو، میری خاطر ابو بکر کی تکریم کیا کرو۔ سیدنا ابو درداء فرماتی ہیں ہم جا رہے تھے تو چلتے چلتے میں ذرا سیدنا ابو بکر صدیق کے تھوڑا سا آگے نکل گیا، چلتے ہوئے نہیں پتہ چلا مجھے، تو نبی علیہ السلام نے مجھے پیچھے سے آواز دی، یا ابا درداء اتمشی امام رجل خیر منک فی الدنیا والآخرہ، اے ابو درداء تم اس کے آگے چلتے ہو، تم اس کے آگے چل رہے ہو جو دنیا میں بھی آپ سے افضل ہے، آخرت میں بھی آپ سے افضل ہے۔ یہاں ویسے نبی علیہ السلام نے ادب بھی سکھایا کہ جو بندہ علم و فضل میں آپ سے بہتر ہو آپ اسے آگے نہ چلیں۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِصَاحِبِي، تم میرے لیے میرے دوست کا حیا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہم سب کو صحابہ اکرام و اہل بیت اعظام کی محبت سمجھنے کی، ان کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔